لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير برتر ہے وہ جس کے قبضے میں سب جہانوں کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا جس نے پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ
اور وہی عزت والا اور بخشنے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، آج 3 جنوری 2025 ہے۔ دو 2024 گزر گیا۔ اس ایک سال میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہ 2025 ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے معافیاں مانگنی چاہیے، اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو دن بھی گزرتا ہے، جو مہینہ گزرتا ہے، جو سال گزرتا ہے، انسان کی زندگی سے دن بدن وہ دن ختم ہوتے جا رہے ہیں اور انسان قبر کے قریب پہنچتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، اور پھر جو انسان ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میرا اور آپ کا مالک، میرا اور آپ کا خالق قرآن پاک کے اندر اعلان فرما رہا ہے کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج میرے بھائیوں ذرا غور فرماؤ، کتنے لوگ ہیں، کتنے انسان ہیں جو کہ اللہ رب العزت کی بات کو مان کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ 2025 آیا، کثیر تعداد میں مسلمانوں نے لڈیاں ڈالیں، بھنگڑے ڈالے، ہوائی فائرنگ کی۔ ہر وہ کام ان لوگوں نے کیا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب ہر شخص پریشان ہے، روتا ہے، بے روزگاری کے دعوے کرتا ہے، تنگ دستی کے دعوے دار ہے، کاروبار کوئی نہیں، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ ہم دین اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ مسلمان سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھ لیا ہے، بس کافی ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ ایک شخص اپنے بچے کو داخل کروا کے آتا ہے میٹرک میں یا ایف اے میں یا بی اے میں یا ایم اے میں، اور وہ داخلے کے بعد گھر آ کے کہیں ابو جی میں نے ایم اے کر لیا ہے۔ ابھی تو اس نے داخلہ لیا ہے،
ابھی وہ کتابوں کو پڑھے گا، امتحان دے گا، پھر اس میں پاس اور فیل کا جو تصور ہے اس کے مطابق اس کا رزلٹ آئے گا۔ آج انسان سمجھتا ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، بس مجھے جنت مل جائے، میں مسلمان ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے انسان اس یونیورسٹی میں داخل ہوتا ہے جس کے ہیڈ جو ہیں، سربراہ ہیں، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب انسان جب اس یونیورسٹی میں داخل ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب اس پر فرض ہے وہ کلمے کے تمام تقاضوں کو پورا کرے۔ قرآن پاک پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ان کا مطالعہ کرے، اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما کے گئے ہیں۔ یہ فرض ہے ہر انسان پر۔ اگر انسان نے یہ نہ سمجھا، اس پر غور نہ کیا، اس پر خیال نہ کیا، تو رب کعبہ کی قسم ہے اس دنیا میں بھی پچھتائے گا، روئے گا، اور جب اس دنیا سے جائے گا، اللہ اکبر، کرلائے گا، روئے گا، پھر وقت گزر چکا ہوگا۔ میرے بھائیوں سمجھ لو، یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر تشریف فرما ہوں گے، ساری کائنات کھڑی ہوگی اس میدان کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان اس وقت تک اپنا پاؤں نہیں ہلا سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ اکبر، دیکھو کتنی نازک بات ہے، کتنے نازک وقت ہے۔ اللہ رب العزت کی عدالت میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کے جواب نہیں دے گا، اپنا پاؤں نہیں ہلا سکے گا۔ آؤ ذرا دیکھیں کیا ہماری پوزیشن ہے کہ ہم ان سوالوں کا جواب دے سکیں۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ جو تمہیں میں نے عمر دی تھی، اس کے دن اور رات تم نے کیسے گزارے؟ بس کھاتے پیتے رہے ہو، موجیں کرتے رہے ہو، پیدا کرنے والے کو کبھی تم نے یاد کیا تھا کہ نہیں یاد کیا تھا؟ اتنی عمر دی تھی، کہاں گزار کے آئے ہو؟ پھر جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج نوجوانوں کو دیکھو، خاص کر اپنے ملک کی بات کرتا ہوں، نہ رب کا پتہ، نہ رب کے رسول کا پتہ، نہ رب کے دین کا پتہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ سارا دن کھیل تماشوں میں، کالجز کے اندر کیا ہو رہا ہے، یونیورسٹیز کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہماری عام سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے،
نوجوان یہ جاننے سے ہی قاصر ہے کہ اللہ نے پیدا کس لیے کیا ہے۔ شور شرابہ، بھنگڑے، لڈیاں، اگر کسی کے گھر میں اللہ نے خوشی کا موقع فراہم کیا ہے تو ساری ساری رات ڈول بجتا ہے، ساری ساری رات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، اللہ نے بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان شیطانی کاموں سے منع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ نوجوان بھی مخاطب ہے اس کے اندر۔ 7 سال کی عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے۔ ہر بالغ شخص، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے ہر دم معافیاں مانگا کرو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، 1 سیکنڈ کا پتہ نہیں اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اور وہی مالک ہے زمین اور آسمانوں کا۔ اور وہ کہتا ہے میں نے پیدا کر کے موت کو اور زندگی کو تمہیں بھیجا، میں نے دیکھنا ہے میرا بن کے کون آتا ہے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے بھائیو، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ آپ نے کئی دفعہ سنا نا، درخت، ایک درخت بڑا، ہزاروں پتے ہوتے ہیں، اس میں کاؤنٹ نہیں کیے جا سکتے۔ ایک پتا گرتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک پتا علم میں ہوتا ہے، میں اور آپ کیا اللہ کے علم میں نہیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جب نافرمانی کرتے ہیں رب کی تو کیا رب نہیں دیکھتا؟ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، ہر چیز پر اس کی گرفت ہے، کوئی چیز اس کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، چاہے وہ زمین کے اوپر ہے، چاہے وہ زمین کے نیچے ہے، چاہے وہ آسمان کے اوپر ہے، کوئی چیز ایسی نہیں۔ دیکھو نا، حضرت یونس علیہ السلام جب جیل میں گیا تو اللہ کے نبی تھے، جیل میں گئے تو خیال آیا کہ یہاں میرا تو کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی عزیز و اقارب نہیں، کوئی دوست نہیں، مجھے کھانا پینا کہاں سے ملے گا؟ کون دے گا؟ کون میرا پیچھا کرے گا؟ کون میرا پتہ رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام آئے، اپنی ایڑی ماری زمین پر، ایک بڑا گڑھا سا نکلا ہے، کنواں سا ہوتا ہے نا جیسا، وہ نکل آیا۔ باپ میں اللہ تیرے صدقے جاؤں، قربان جاؤں تیری ذات پر۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جناب یونس علیہ السلام کو، آپ ذرا نیچے دھیان ماریے۔ نیچے دیکھا تو ایک کیڑا تھا چھوٹا سا، اور اس کے منہ میں تر و تازہ پتا تھا، تر و تازہ پتا۔ جناب یونس علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر،
اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. آپ اندازہ فرمائیں, لوگوں اللہ کے بن جاؤ, آؤ آج وعدہ کر لو, مجھ سے نہیں, اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لو. کہتے ہیں نا ہاتھ اٹھاؤ وعدہ کر لو, کھڑے ہو جاؤ وعدہ کر لو, نہیں, آؤ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لو. اللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. اپنے دل میں وعدہ کر لو, کائنات کے رب کی قسم ہے, اللہ اتنا پیار کرے گا, اتنی محبت کرے گا, اتنا سکون عطا فرمائے گا کہ آپ کو دنیا کی دولت سے کبھی وہ ملا ہی نہیں ہوگا. وعدہ کر لو اللہ رب العزت سے, جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. اللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے, وعدہ کر لو. اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے, علیم بذات الصدور ہے. وعدہ کر لو کہ اللہ روز قرآن پاک کا چاہے ایک پاؤ پڑھے, چاہے آدھا سپارہ پڑھیں, چاہے ایک سپارہ, اللہ توفیق دے پڑھے, اللہ ضرور قرآن پاک کو کھول کے تھوڑا بہت پڑھیں گے بغیر ناگے کے. یہ وعدہ کر لو اللہ تعالیٰ سے. جمعے میں آئے ہو, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آئے ہو, اللہ رب العزت کے مہمان بن کے آئے ہو, وعدہ تم کرو, نیت تم کرو, اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دیں گے. پہلے نماز کا وعدہ, دوسرا صبح فجر سے لے کے سونے تک جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے آپ وعدہ کر لیں اللہ رب العزت سے, اللہ ہم قرآن کا چاہے ایک ٹکڑا پڑھ کے سوئیں گے نا, ناگا نہیں کریں گے. اچھا جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے, کوئی بات نہیں, نہیں پڑھ سکے وہ ابھی بھی کوشش کر سکتے ہیں. بڑھاپے میں انسان قرآن پاک کو پڑھے, زیادہ ثواب ہے, سیکھنے کی کوشش کرے, پڑھنے کی کوشش کرے. اگر نہیں تو میں صدقے قربان جاؤں جس نے دین اسلام دیا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لے, اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے پورا پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا. کتنی سہولتیں ہیں دین کے اندر. جیسے نماز ہے, اگر بندہ بیمار ہے بیٹھ کے پڑھ لے, وہ بھی اس کے لیے مشکل ہے تو لیٹ کے پڑھ لے, اگر وہ بھی مشکل ہے تو اشارے سے پڑھ لے. اگر اتنی بھی شکت اور طاقت نہیں, انشاءاللہ اللہ اس کی نماز جو جوانی میں پڑھی ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا. فرشتوں سے کہا کہ اس کی نمازیں لکھتے جاؤ, اب اس میں ہمت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, شکت نہیں ہے, اس کے بس سے باہر ہے. قرآن پاک تھوڑا سا پڑھ لو, زیادہ نہ پڑھو. اگر ٹائم ہو تو اللہ کرے 2 سپارے روز پڑھ لو, 3 پڑھ لو, 1 پڑھ لو. اور میرے بھائی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ موت کے وقت بھی یہ تمہاری حفاظت فرمائے گا, اور قبر کے اندر بھی یہ قرآن پاک تمہاری حفاظت فرمائے گا. کون ہوگا وہاں پہ؟ کوئی بھائی ہوگا, کوئی بہن ہوگی, کوئی ماں ہوگا, باپ ہوگا, کوئی دوست, کوئی باڈی گارڈ. کفن ہوگا اور میرا اور آپ کا جسم ہوگا. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے, اس کو پڑھنے والا ظاہر پڑھے گا وہی جو اس سے محبت کرتا ہے. دوسرے کو کیا ضرورت ہے؟ جو رب سے محبت کرتا ہے, رب کے نبی سے محبت کرتا ہے,
وہی قرآن پاک سے محبت کرے گا، اور جو قرآن پاک سے محبت کرے گا قرآن پاک اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، موت کے وقت بھی نہیں چھوڑے گا ساتھ، قبر پہ بھی نہیں چھوڑے گا، اور محشر کے میدان میں بھی یہ قرآن پاک اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ میرے بھائیوں، سینکڑوں جنازے اٹھ رہے ہیں، نوجوانوں کے، بوڑھوں کے، بچوں کے، عورتوں کے، مردوں کے۔ وہاں ایکسیڈنٹ کی خبر آ رہی ہے، 6-7 لوگ گاڑی میں ڈیتھ ہو گئی ان کی۔ وہاں موٹر سائیکل پہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ چیز جو ہے ہمیں جگانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کے بندو آج وعدہ کر لو اللہ کے اپنے رب سے۔ ہے مشکل کام۔ آج جو معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں نا، بے نمازیوں کی تعداد جس قدر زیادہ ہے مشکل کام، لیکن اللہ کے گھر کے مہمان بننے والوں وعدہ کر لو اللہ سے، اللہ کی قسم زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یارو میرا اللہ کس طرح سمجھائے، اتنے آسان طریقے سے اللہ رب العزت نے سمجھایا۔ لوگ انبیاء کو بیچا کثیر تعداد میں اندر، لوگوں کو جا کے بتلاؤ کہ کس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ آج اپنے آپ سے وعدہ کر لو اللہ آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا، آپ کی زندگی میں دیکھو کتنی اچھی تبدیلیاں آئیں گی، کتنا سکون ملے گا۔ قرآن پاک پڑھنے کا وعدہ کر لو اللہ تعالیٰ سے، جس نے 24 گھنٹے دیے ہیں مجھے اور آپ کو کام کرنے کے لیے، سونے کے لیے، قرآن پاک کا سپارہ پڑھے نا۔ میں اگر اپنی بات کروں، بوڑھا آدمی ہوں، آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ لگتا ہے ایک قرآن پاک کا ایک سپارہ پڑھنے میں، 15 منٹ میں آدھا سپارہ، 10 منٹ میں 7 منٹ میں پاؤ پڑھ لیں آپ۔ یہ اللہ سے وعدہ کر لیں آج۔ اور اگلی بات، اللہ سے وعدہ کر لیں اللہ جس چیز سے تو نے منع کیا ہے ہم وہ نہیں کریں گے، جس چیز کا تو نے حکم دیا ہے وہ کریں گے۔ یہ وعدہ کر لیں، زندگی دیکھیں پرسکون ہو جائے گی۔ آپ جتنے مرضی گناہگار ہیں، اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا الذی خلق الموت والحیات۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے موت اور زندگی کو جو پیدا کیا ہے نا، اس کا بھی کوئی مقصد ہے، موت کا بھی مقصد ہے کوئی۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا نا کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا مر جانا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم آزمائیں کہ ہماری فرما برداری میں زندگی کو کون بسر کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ قرآن پاک پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو اور سمجھ آئے گی۔ میرے بھائیو جتنا مرضی کو گناہگار ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نا گناہگاروں کو بھی جو حوصلہ عطا فرمایا ہے نا، ہم اللہ کا اس پر بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان تمہارے گناہ ہیں، اتنا تم نے گناہ
گناہ کر لیے ہیں، اتنی نافرمانیاں کر لی ہیں، میری طرف آ جانا، تیرے دل میں خیال آ جائے تو آ جا میری طرف۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ مال کا میں صدقے قربان جاؤں۔ اچھا مجھے یاد آیا، ایک حدیث یاد آئی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان فرمائی ہے، مسلم میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے۔ ایک دفعہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی لائے گئے، ان قیدیوں میں نا کچھ عورتیں بھی تھیں۔ ایک عورت ایسی تھی جس کی چھاتی دودھ سے بھری ہوئی تھی۔ وہ قیدیوں میں جب کوئی بچہ دیکھتی نا کسی کا بھی، اس کو پکڑ کر دودھ پلانا شروع کر دیتی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر بھی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ دیکھو یہ عورت بچے کو اپنا دودھ پلا رہی ہے، کیا یہ ماں اس بچے کو جس کو دودھ پلا رہی ہے اتنی محبت سے پیار سے، کیا یہ آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ صحابہ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ فرمایا پھر بندے کو رب کس طرح آگ میں ڈالے گا؟ جس سے لوگ کہتے ہیں نا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ، نا نا نا، اگر میں کہوں 70,000 نہیں 70 لاکھ ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اللہ انسان سے، اس کا بن کے تو دیکھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی تو رب کس طرح ڈالے؟ اب بندہ خود ہی جہنم میں جانا چاہے تو پھر اس کی مرضی۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، فرمایا اگر انسان نہیں سمجھے گا، نہیں جانے گا اپنے پروردگار کو، اس کتاب سے محبت نہیں کرے گا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے گا، فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ایسے سمجھ لو پنجابی میں جس طرح کہتے ہیں نا آسمان تو ڈگے تے تھلے زمین پہ آ جائے تے ککھ نہیں رہے گا۔ اگر بھائی اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ معاشرے میں بھی آپ کی عزت ہو، آپ کے گھر میں بھی آپ کی عزت ہو، آپ کے رشتہ داروں میں بھی آپ کی عزت ہو، آپ کے دوستوں میں بھی آپ کی عزت ہو، اور اللہ کے ہاں بھی آپ کی عزت ہو، تو پھر میرے بھائیو اللہ سے معافیاں مانگ لو، اللہ سے معافیاں مانگ لو۔ جتنے بھی گناہ کیے آج وعدہ کر لو اللہ سے، میں نے کسی جمعے میں یہ نہیں کہا، آج اللہ کی توفیق سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بیٹھے ہو وعدہ کر لو اللہ سے، اللہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور اگر آپ نے وعدہ کیا نا تو پتہ چل جائے گا سب کو۔ اسی محلے کے ہیں ماشاءاللہ سارے لوگ، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے تندرستی اور صحت والی۔ انشاءاللہ اگر ایک صاحب ہوتی تھی تو 2 ہو جایا کریں گی، 2 ہوں گی تو 3 ہو جایا کریں گی۔ وعدہ کر لو اللہ سے، اللہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کہتے آ جا میری طرف، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ 100 بندے کے قاتل کو رب نے معاف کیا۔ یہ جو 100 بندے کے قاتل کا مسئلہ ہے یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے رہبر اور رہنما
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرتیوں کا مالک ہے، 100 بندے کا قاتل جب راہ راست پر آ گیا، پھر اور آپ کے پروردگار کو اتنی خوشی ہوئی، اللہ نے اس کو معاف کر کے جنت کا مہمان بنا دیا۔ اندازہ فرماؤ، فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ گے یقیناً وہ تجھے بخش دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میری طرف آؤ، میں تیرا ہر گناہ معاف کر دوں گا۔ تو آ تو صحیح میری طرف، توبہ تو کر۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ فرمایا اس سے پہلے پہلے آ جا، کہیں تم پر عذاب نہ نازل ہو جائے، اس سے پہلے پہلے آ جا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تجھے معاف کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں تو آ تو صحیح۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ درگزر کرنے والے ہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی بخشش بڑی وسیع ہے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور وہ ایک ہی ذات ہے جس کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے۔ اور کوئی ذات یہ اعلان نہیں کر سکتی اللہ کے سوا۔ آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، تو غیراں دے بوہے کیوں جانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ خالی ہاتھ آویں جولی بھر دیواں، خالی ہاتھ آویں جولی بھر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں۔ خالی ہاتھ آویں جولی بھر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ یہ صرف رب کی ذات ہے جو کہتا آ مجھ سے مانگ، بلکہ اللہ کہتا ہے مجھ سے زیادہ مانگ۔ جو کم مانگتا ہے نا اللہ اس سے بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگ اور زیادہ مانگ اور زیادہ مانگ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ ساری کائنات جو فوت ہو چکی آدم علیہ السلام سے لے کے جو آخری بندہ آنا ہے نا قیامت تک، وہ جو کچھ مانگے میں دیتا جاؤں، میرے خزانے میں رائی کے دانے برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ نماز کا وعدہ کرو، اللہ سے قرآن پڑھنے کا وعدہ کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا پیغام میں سنا دوں آپ کو، کئی نماز اس لیے نہیں پڑھتے کاروبار نہ خراب ہو جائے، گاہک نہ مڑ جائے، میں اللہ کا پیغام سنا دیتا ہوں آپ کو۔ کائنات کے رب کا اعلان ہے، اگر وہ کسی شخص کو کچھ دینا چاہتا ہے، ساری کائنات مل کے آ جائے، زور لگا لے، سب کچھ کر لے، اگر وہ دینا چاہتا ہے تو وہ کوئی روک سکتا نہیں۔ یہ ایمان بنا لو، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ نہیں دینا چاہتا، یہ دیکھ لو زندگی بعض اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لوگ آخری زندگی کی موت اور کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں، زندگی اور موت کی کشمکش میں۔
ہمارے ایک مولانا صاحب تھے ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ، بڑی عظیم شخصیت تھی. جب زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے نا، ایک سنیارا تھا، بڑا امیر آدمی تھا، تو وہ مرید تھا ان کا، اچھے وقتوں کی بات ہے. زاروں قطار روتے ہوئے ڈاکٹروں کو کہہ رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، درخواست کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحبان مولانا صاحب کو بچا لیں، ان سے تول کے ڈبل سونا لے لیں مجھ سے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. جب اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ آ جاتا ہے، وہ انسان کے حق میں ہے یا انسان کے خلاف ہے. کائنات کی کوئی طاقت اس کو بدلنے کا ہنر اور طاقت نہیں رکھتی. جو نصیبوں میں، یہ دیکھو نا، یہ حسد بغض کتنا ہے ہمارے معاشرے میں، کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں. اس حمام میں شاید ہم بھی سب ننگے ہیں، لیکن جو دین کو سمجھتا ہے نا تھوڑا سا، وہ نہیں حسد کرتا، وہ نہیں بغض رکھتا. اسے پتا ہے میں اللہ سے مقابلہ کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا. اللہ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کا بندہ کر رہا ہے، حسد کر کے، بغض کر کے، بدخوئیاں کر کے. وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، جس کو رب عزت دینا چاہے کوئی اس کی عزت کو خراب نہیں کر سکتا، جس کو رب ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت دے سکتا نہیں دے سکتا. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، خلق تو بیدئی، اتنے پیار محبت سے بنایا کہ کب شروع بنانا کیا، کون سا وقت ہو گیا، اتنا ٹائم رب نے لگایا. رب کے پاس کیا کوئی کمی تھی اختیارات کی؟ نہیں، مردی ہے اس مالک. جنت سے نکالا گیا، جناب آدم علیہ السلام نے پکارا تو اسی اپنے پروردگار کو پکارا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کثرت کے ساتھ یہ وظیفے پڑھا کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سادے الفاظ میں ترجمہ کر دوں، کہا اللہ تو تو پاک ہے، میں ہی گناہگار ہوں، خطا میرے سے ہی ہوئی ہے، غلطی میرے سے ہی ہوئی ہے. اے پروردگار اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو کون کرے گا، میں کہاں جاؤں گا؟ اور واقعی سچی بات ہے، اور کوئی دروازہ ہی نہیں ہے کھٹکھٹانے والا. ایک ہی دروازہ ہے اللہ رب العزت کا، جس کے دروازے سے، جس کے در سے یہ سب کچھ ملتا ہے. جناب یونس علیہ السلام پانی کے اندھیروں میں چلے گئے. سمندر میں اتنا پانی ہوتا ہے، کوئی انسان تصور کر سکتا ہے کہ وہ چھلانگ لگائے اور بچ جائے؟ جناب یونس علیہ السلام گئے، کائنات کے رب نے کہا مچھلی کو، میں لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں میں رب کون ہوں. کہا اسے اپنے پیٹ میں لے لو حفاظت کے ساتھ، میرا نبی ہے، اس کو خراش تک نہیں آنی چاہیے. اور وہاں پر رب نے کلمات سکھائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کی قسم ساری کائنات کی دولت اکٹھی کر لی جائے، ان کلمات کا جو اجر و ثواب ہے نا، وہ دنیا کی دولتوں سے نہیں ملتا. یہ وظیفے پڑھا کرو. اور یہ جو میں نے کہا ہے نا، عرض کیا ہے، آج نماز کا وعدہ کر لو رب سے، قرآن پاک پڑھنے کا وعدہ کر لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں سے بھی وعدہ لینا ہے. نہ ماننے کو اس کی مرضی ہے، قسمت کی بات ہے. اپنے بہن بھائیوں سے، بچوں سے بھی وعدہ لو. کوئی نہ مانے گا بد نصیب تو ہوگا نا. آپ دعوت دیں،
دعوت دینا آپ کا کام ہے. ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو بھی دعوت دیں. مسجد میں جو میری بہنیں اور بیٹیاں آئی ہیں ان سے بھی درخواست ہے, آج سارے وعدہ کر کے اٹھو اللہ ہم نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے. اللہ نے یارو میرے پہ اور آپ پر اتنی رحمت کی ہوئی ہے, یہ جو امت ہے یہ سب امتوں سے اعلیٰ ہے. اس امت کا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے. اس امت کی کتاب ساری کتابوں سے اعلیٰ ہے. میرے بھائیو, قرآن پاک پہ بھی اس کا تذکرہ آیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو امت ہے نا یہ تو نیکیوں کی دعوت دینے والی امت ہے. یہ بھٹک گئی, شیطان کے پیچھے لگ گئی, اس کو اپنا مشن یاد ہی نہیں رہا. فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. اللہ مالک ہے زمین اور آسمان کا, اور فرمایا تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو امت ہے نا آخری, اس امت کو میں نے بڑا مقام دیا ہے, بڑی عزت دی ہے. یہ امت آئی بعد میں ہے, جنت میں پہلے جائے گی. اس امت کا نبی آخری نبی ہے, ختم نبوت کا تاج والا نبی ہے, سارے نبیوں کا سردار نبی ہے, ساری کائنات کا امام نبی ہے. آیا بعد میں ہے, جنت میں سب سے پہلے جائے گا. محشر دے دن جدو تپ نے ستاؤنا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا, تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لاؤنا, تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا. اپنی حیثیت کو سمجھو میرے بھائیو. جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے سب سے اعلیٰ مخلوق انسانوں کی, جتنی امتیں گزری ہیں ان سے سب سے بہترین امت یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ہمارے نبی بھی